الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق الله العظيم. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إنما هما النجدان نجد الخير ونجد الشر فلما تجعل نجد الشر أحب إليك من نجد الخير أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. اللهم استر عوراتنا وآمن رواتنا اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك یا ذا الجلال والإکرام. معزز و محتشم حاضرین و سامعین، سب تعریفیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے. بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں تواتراً نذرانہ عقیدت و محبت و احترام پیش کرنے کے بعد آج کی ہماری گفتگو کا موضوع گزشتہ سے پیوستہ ڈوئنگ گڈ ول موٹیویٹ یو ٹو گڈ اگین، کہ اچھائی کا کوئی کام کر لینا وہی اچھائی کے راستے پر بندے کو چلاتا ہے. اس پہلو پر بنیادی طور پر ہم نے گفتگو کو جہاں تک پہنچایا تھا اس کی پریسی ہم سب کے پیش نظر رہنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا کیا ہے اور مخلوقات میں جو شرف، جو اسپیشلٹی حضرت انسان کو عطا فرمائی ہے وہ کسی دوسرے کو عطا نہیں کی. اس کی اسپیشلٹی میں حیوانیت میں اور انسانیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرق رکھا ہے کہ حیوان اپنی قوتوں کو کنٹرول نہیں کر سکتا، جبکہ انسان اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایک ایسا سافٹ ویئر رکھا ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اپنی ساری قوتوں کو کنٹرول کرتا ہے. اگر کوئی انسان اپنے اس سافٹ ویئر کو اپڈیٹ نہیں رکھتا اور برائی کی وہ قوتیں یا جتنی قوتیں ہیں ان کا غلط استعمال کرتا ہے تو ایسے انسان کو حیوانات سے بھی بدتر قرار دیا گیا ہے. آج اسی کا دوسرا پہلو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سافٹ ویئر کا ایک سیکشن انسان کی امتیازی خصوصیت کے ساتھ یہ رکھا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے شعور دیا ہے اچھائی کا اور برائی کا. اس سافٹ ویئر کے اپڈیٹ ہونے کی وجہ سے اس کے اندر سینسر لگ جاتے ہیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. جب سوال کیا گیا حضور برائی کیا ہے تو آپ نے فرمایا ما ہا کفی نفسی کا، جو تیرے دل کے اندر کھٹکا پیدا کر دے.
یعنی وہ الارم ہو جائے، کسی پہ ظلم کرنے لگے، زیادتی کرنے لگے، کسی کے ساتھ کوئی ناجائز کرنے لگے، حرام کی طرف لپکنے لگے، تو فوراً اندر سے الارم آئے کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے، اور اسے تم فوراً واپس پلٹ جا۔ اب قرآن مجید، فرقان حمید اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 177، اس آیت کو آیت البر کہا جاتا ہے، نیکی کی آیت۔ اور یہ جو آیت مبارکہ ہے، ہمارا پورا موضوع اس آیت مبارکہ کے گرد ہے۔ اس میں نیکی کی تعریف بھی بیان کی گئی ہے، پھر ایک نیکی دوسری نیکیوں کو اپنی طرف کیسے کھینچ کے لے کے آتی ہے، حقیقی نیکی حقیقی خوشی دیتی ہے، نیکی سے متعلقہ ساری تفصیلات کو بڑے واضح انداز میں اس آیت مبارکہ میں بیان کیا گیا۔ اسی وجہ سے مفسرین کے ہاں اس آیت کا نام رکھا گیا ہے آیت البر۔ بر کا مطلب ہوتا ہے نیکی۔ آیت نمبر 177 سورہ بقرہ۔ اور یہ جتنی صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کے اندر رکھی ہوئی ہیں، بعض صوفیاء کا یہ خیال ہے کہ اس کی بیداری کے لیے ایک سٹارٹر چاہیے، جس طرح لائٹ کا ایک سٹارٹر ہوتا ہے، تو یہ آیت مبارکہ وہ سٹارٹر کا کام دیتی ہے، وہ ساری نیکی کی قوتوں کو سٹارٹ کرتی ہے۔ ذرا ہم اس کی آیت مبارکہ کے ترجمے اور اس کے ربط کی طرف چلتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کی مزید تفصیلات۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی بس یہی نہیں ہے کہ تم اپنا رخ مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لو، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، نیکی کا کمال تو یہ ہے کہ جو اللہ پر ایمان لائے، یوم آخرت پر ایمان لائے، فرشتوں پر ایمان لائے، کتابوں پر ایمان لائے اور سب نبیوں پر ایمان لائے۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، اور وہ اپنا مال اللہ کی محبت سے قریبی رشتہ داروں کو اور یتیموں کو اور مسکینوں کو اور مسافروں کو، وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، اور مانگنے والوں کو اور غلام آزاد کرنے میں خرچ کرے۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور نماز کو قائم کرے اور زکوٰۃ کو ادا کرے۔ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور وہ وعدوں کو پورا کریں جب بھی وہ وعدہ کریں۔ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، اور کمال کے نیک ہیں وہ لوگ جو مصیبت، سختی اور جہاد کے وقت صبر کرتے ہیں۔ اولئک الذین صدقوا، یہی وہ لوگ ہیں جو نیکی کی نتیجے کو حاصل کرنے والے ہیں، سچے ہیں، راست باز ہیں۔ واولئک هم المتقون، اور یہی حقیقی پرہیزگار ہیں۔ یہ آیت البر ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہاں نیکی کے لیے ایک لفظ استعمال ہوا ہے بر، اور نیکی صرف قبلہ کی طرف رخ کر لینے کا نام نہیں، بلکہ نیکی کیا کیا ہے اس کی تفصیلات کو 4 حصوں میں بیان کیا گیا ہے۔ ان میں سب سے پہلا بلیوز، انسان کے عقائد کیا ہونے چاہیے۔ اس کے بعد دوسرا حصہ انسان کی ڈیلنگز وہ کیسی ہونی چاہیے۔ اس کے بعد تیسرا حصہ کہ انسان کی ورشپ، عبادات وہ کیسی ہونی چاہیے اور کس انداز میں۔ اور چوتھا
اخلاقیات یعنی مورل ویلیوز کو بیان کیا گیا ہے۔ گویا چونکہ اسلامی تعلیمات کے خلاصے کے طور پر نیکی کے سارے رنگ اس آیہ مبارکہ میں بیان کیے گئے ہیں، اس وجہ سے اس آیہ مبارکہ کو آیت البر، نیکی والی آیت کہا جاتا ہے۔ اب لفظ بر پر تھوڑی گفتگو کرتے ہیں کہ بر یہ کیا ہے، نیکی کیا ہے۔ تو سمپل ورڈنگ میں انسان کے وہ اعمال، وہ ایکٹیویٹیز کہ جو انسان کو انر کام، پیس آف ورڈ، دلی سکون اور اطمینان بخشیں، وہ نیکی کہلاتے ہیں۔ بس سادہ سی بات ہے۔ پتہ چلا کہ صرف اب عبادت، نماز نیکی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کا خوف اور اس کی یاد کو دل میں سما لینا یہ بھی نیکی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو سمو لینا یہ بھی نیکی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں کسی کے ساتھ تعاون کر دینا یہ بھی نیکی ہے۔ اور ساتھ یہ بھی پتہ چل گیا کہ نیکی کسی جگہ کے ساتھ خاص نہیں، جہاں کہیں بھی ہو اور کوئی کام تمہارے دل کو سکون دے دے تو یہ نیکی ہے۔ اب اس آیہ مبارکہ میں نیکی کے فوراً بعد ایمان کا تذکرہ ہوا ہے، ایمانیات، عقائد کا۔ اگر ہم اپنی عقل اور فہم سے سوچتے ہیں تو نیکی کے بعد ذکر آنا چاہیے اعمال کا، اس نیکی کے ایکشن کا، اس کی فزیکل فارم کا، جس کو آپ نے تھیوری میں پڑھا اس کو فزیکل فارم میں لے کے آئے۔ لیکن یہاں ایمان کا ذکر کیا گیا، آخر کیوں؟ اس کی وجوہات۔ نیکی کے لیے دو قسم کی قوتیں چاہیے ہوتی ہیں، ایک پازیٹیو اور ایک نیگیٹو۔ نیگیٹو کا مطلب یہ کہ وہ انسان کو نیکی کے راستے پر کھڑا کرے اور خبردار کرتی رہے کہ اگر تم نے نیکی کا راستہ چھوڑا تو تمہارا یہ نقصان ہو جائے گا۔ اور پازیٹیو، مثبت قوت محرکہ، کہ جو انسان سے یہ تقاضا کرے اور اس کو رغبت دلائے کہ ایمان سٹل کسی ایک جگہ کھڑے ہونے کا نام نہیں، نیکی صرف ایک مرتبہ کر لینے کا نام نہیں، بلکہ نیکی تو انسانی زندگی کے لمحات میں اپنے دل کے سکون کے تسلسل کا نام ہے، اور وہ انسان کو رغبت دیتی رہتی ہے۔ اور اس رغبت میں جو سب سے زیادہ چیز کردار ادا کرتی ہے، جو عمل کی طرف لے کے جاتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے، اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے۔ یہ قوت محرکہ ہے، یعنی وہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ساری قوتیں رکھی ہوئی ہیں، ان قوتوں کو حرکت جو چیز دیتی ہے وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے۔ پھر اس کو قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ شمس میں بڑے خوبصورت انداز میں، بڑے خوبصورت پیرائے میں بیان کیا گیا۔ انسان اللہ تعالیٰ نے اس کو کریٹ کیا، رب تعالیٰ کی تخلیقات وہ کریشنز ہیں، وہ انوینشنز نہیں ہیں۔ اور صرف اللہ تعالیٰ نے تخلیق نہیں کیا، بلکہ اس کی تخلیق کا اگلا سٹیپ کیا ہے؟ کن کے بعد سٹرکچر۔ اللہ تعالیٰ ایک سٹرکچر دیتا ہے انسان کو، اور اس سٹرکچر کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے نہیں چھوڑا، اس کے بعد اس کی فنشنگ ہے۔ اور اس فنشنگ کے لیے جو چیزیں سب سے زیادہ کردار ادا کرتی ہیں وہ نیکی کے وہ سافٹ ویئر ہیں جو مختلف انداز میں مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمایا۔ اب یہ سورہ شمس میں اس سارے پہلو کو کس انداز میں بیان کیا گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، قسم ہے نفس کی اور اس کو درست کرنے والے کی، کہ جس نے اسے پیدا کیا، تخلیق کیا، تخلیق کے بعد اس کا ایک سٹرکچر بنایا، اور اس سٹرکچر کے بعد اس کی فنشنگ کی، اس کی پھر قسم اٹھائی۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور پھر اس کے دل میں اس نے نیکی اور پارسائی دونوں کو ڈال دیا ہے۔
تو بائی ڈیفالٹ دونوں قوتیں انسانی دل کے اندر رکھی گئیں، نیکی کی بھی اور برائی کی بھی، پارسائی بھی اور نارسائی بھی، ناپارسائی بھی، دونوں قوتیں. اور ان دونوں قوتوں کا تعلق وہ ایسا نہیں کہ آپ آنکھ سے دیکھ سکیں یا کان سے سن سکیں، یہ ڈائریکٹ الہمہ، جسے آپ میٹا فزکس کہہ سکتے ہیں، الہمہ اسے ڈال دیا گیا. اور کس انداز سے؟ اس کا تعلق فیلنگ کے ساتھ ہے. اب اس کے بعد یہ دونوں قوتیں اللہ تعالیٰ نے انسان میں بائی ڈیفالٹ رکھیں تو پھر ارشاد فرمایا قد افلح من زکاہا، تحقیق وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا. وقد خاب من دساہا، اور یقیناً نامراد ہوا وہ شخص جس نے اسے خاک میں ملا دیا. اس آیت مبارکہ میں دونوں پہلو، نیکی اور برائی، وہ اس دل کے اندر موجود ہیں، اور نیکی کا نتیجہ اور برائی کا نتیجہ وہ دونوں بیان کر دیے گئے. اگر قرآن مجید فرقان حمید میں اس موضوع کو دوسرے انداز میں تلاش کیا جائے تو وہ یوں ملتا ہے، نیکی کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے بر کے ساتھ وہ ہے معروف، اور برائی کے لیے جو استعمال ہوا ہے وہ ہے منکر. وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ، کہ بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکتے رہو. تو معروف کیا ہے؟ جو چیز جانی پہچانی ہے. برائی کیا ہے؟ جو انجانی ہے، جو جانی پہچانی نہیں، مطلب اس کی ویلیو نہیں. اور نیکی وہ ہے جس کی ویلیو ہے، اس کی قدر کی جاتی ہے. اور برائی وہ ہے کہ جس کی کوئی ویلیو نہیں، وہ انسان کی قدروں کو کم کر دیتی ہے. تیسرے انداز میں قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے اس شعور کے اندر اس برائی کے راستے کو اور اس نیکی کے راستے کی تعیین کو بھی رکھا ہوا ہے. اور سورہ بلد میں اس انداز سے بیان ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین، کیا ہم نے انسان کے لیے دو آنکھیں نہیں بنائیں، وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، اور ایک زبان اور دو ہونٹ نہیں بنائے، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن، اور ہم نے اس کو دونوں راستے نہیں دکھائے. اور اس کی تفسیر خود بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پوچھنے کے لیے حاضر ہوئے، حضور یہ نجدین وہ کون سے دو راستے ہیں؟ کیا اس سے مراد جو عمومی فہم تھا وہ یہ تھا کہ انسان کو پیدا کیا اور اس کی خوراک کے لیے اللہ تعالیٰ نے ماں کی چھاتی کو کھول دیا اور وہاں سے دو راستے نکلے جس سے غذا مہیا ہوتی ہے اس دور میں، اس عہد میں، تو شاید یہ مراد تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی باطنی تفسیر کی اور آپ نے کیا ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس انما ھما النجدان نجد الخیر و نجد الشر، اے لوگو تمہارے لیے دو راستے اللہ تعالیٰ نے بنائے، ایک بلائی کا راستہ اور ایک برائی کا راستہ. اور پھر آگے وضاحت کیا فرمائی؟ فرمایا فَلِمَا تَجْعَلُ نَجْدَ الشَّرِّ أَحَبُّ إِلَيْكَ مِن نَجْدِ الْخَيْرِ، حیرانگی مجھے اس بات پر ہوتی ہے کہ یہ دو راستے ہیں لیکن انسان برائی کے راستے کو نیکی کے راستے سے پسند کرنے لگتا ہے. برائی کا راستہ نیکی کے راستے سے اسے آسان لگتا ہے. برائی کی طرف وہ نیکی کی بجائے، نیکی کی بدلے زیادہ رغبت رکھتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اس لفظ کی اور اس قرآن مجید فرقان حمید کے اس جملے کی تفسیر انہی دو راستوں سے بیان کی جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل میں رکھے. اب نیکی کے بعد جب یہ پہچان ہوگی کہ نیکی ہے کہاں، سب سے بڑا مفتی انسان کا اپنا دل ہے، اور وہ دل جب بھی کسی چیز سے سکون حاصل کرے اور دوسروں کو بھی اس سے سکون ملے اور اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھل جائیں اور شعور کو طاقت ملے، شعور انسان کا وہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جائے، تو یہ نیکی کہلاتا ہے. اور نیکی کے لیے جو سب سے زیادہ رغبت دلانے والی قوت ہے وہ ایمان ہے.
اب اس کے ساتھ اب اگلا تقاضا اسی آیت مبارکہ میں ہوا کہ نیکی جب ایمان کی قوت سے کی جائے تو پھر نتیجہ یہ نکلے گا وہ نیکی رسم نہیں بنے گی، وہ نیکی عبادت بن جائے گی۔ اس سے تمہارا مقصود کسی بندے کو خوش کرنا نہیں ہوگا، اس سے تمہارا مقصود پروردگار عالم کی رضا ہوگی۔ صرف ارادہ ہوگا اور اس ارادے میں اتنی پیوریفیکیشن ہوگی کہ تم کوشش یہ کرو گے کہ اگر میں یہ عمل کرنا چاہتا ہوں تو لوگوں سے پوشیدہ ہو جائے، چونکہ یہ میرا اور میرے رب کا راز ہے اور راز کو پوشیدہ رکھا جاتا ہے۔ پھر اب جب اس کا ایکشن آتا ہے، اس ایکشن میں پھر اس کی پیوریفیکیشن کے لیے ڈیمانڈ یہ کی گئی سورہ بینہ میں بھی، اور اس کے بعد مختلف آیات میں رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ خلاصہ ریلیٹ کرتے ہوئے اس کا یہ نکلتا ہے، نیکی جب ایمان کی قوت کے ساتھ کی جائے تو اس میں مطلوب ہوتا ہے اخلاص، اور اس اخلاص کی وضاحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے جامع وضاحت نہیں ہو سکتی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، انما الاعمال بالنیات انما لکل امرئ ما نویٰ، کہ عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے، اور ہر شخص کے لیے وہی ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے۔ اگر وہ اللہ کی رضا کی نیت کرتا ہے تو اسے اللہ کی رضا ملتی ہے، اور اگر وہ دکھلاوے کی نیت کرتا ہے تو اسے دکھلاوا ملتا ہے۔ اور دوسری جگہ اس کے نتیجے کو بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کر دیا۔ مفہوم حدیث پوچھا گیا، مل مفلس، مفلس کون ہے؟ کسے تم سمجھتے ہو نادار اور غریب ہے؟ جواب اسی انداز سے آیا کہ وہ جس کے پاس مال و دولت نہ ہو۔ فرمایا نہیں، مفلس وہ ہے جس کے پاس کل قیامت کے دن نیکیوں کے انبار ہوں لیکن وہ اس کی ویلیو نہ کروا سکے۔ وہ جب ترازو میں آئیں تو بالکل ختم ہو جائیں۔ پوچھا گیا وہ کیا؟ فرمایا اتدرون مل مفلس، کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ فرمایا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے۔ فرمایا سنو پھر، مفلس وہ ہے جو کل قیامت کے دن آیا لیکن اس کی نیکیوں کی تھیلی میں سوراخ ہو چکے تھے۔ نیکیوں کی تھیلی میں سوراخ، وہ نیکیوں کی تھیلی میں سوراخ کیا تھا؟ وہ حج کے لیے گیا، بہت بڑا قصد تھا، لیکن اس کا ارادہ یہ تھا کہ جب واپس آؤں تو میری بیلنس شیٹ پہ بھی میرا نام حاجی لکھا جائے۔ تو رب تعالیٰ اسے کہے گا، بندے کیا تمہیں لوگوں نے حاجی کہا نہیں؟ عالم بنا، خیال اس کا یہ تھا کہ لوگ مجھے کہیں اس سے بڑا عالم کوئی نہیں۔ کیا لوگوں نے تجھے کہہ نہیں دیا؟ نمازی تو بنا، اور چاہتا یہ تھا کہ لوگ کہیں اس کی پیشانی کا محراب یہ بتا رہا ہے اس جیسا نمازی کوئی نہیں۔ لوگوں نے کہہ دیا، اب بتا میرے لیے کیا کیا ہے جس کا میں تجھے اجر دوں؟ تو کہا یہ تھی وہ نیکیوں کی تھیلی جس کے اندر سوراخ ہو گیا۔ اب اس سوراخ کی وجہ سے وہ سارا کچھ نکل گیا، اور یہی سب سے بڑا مفلس ہے۔ اب تقاضا اس آیت البر کا تیسرا یہ بنا، پہلا نیکی تجھے بھی سکون دے، اللہ کی مخلوق کو بھی سکون دے۔ نیکی کے پیچھے جو پاور ہے وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے، اور پھر جب اس کو ایکٹ کرو، اس کو فزیکل فارم میں لے کے آنا چاہتے ہو تو اس کے اندر پیوریفیکیشن ہونی چاہیے، اخلاص، للہیت، اللہ تعالیٰ کی رضا، اور پھر اس کے نتائج کو بڑے خوبصورت انداز میں قرآن مجید فرقان حمید میں ایک اور پہلو میں بیان کیا گیا، اور اس پہلو میں انسان کی اس فطرت کو بھی ساتھ ہی ذکر کر دیا گیا۔ سورہ لیل ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلق الذکر والانثی، اور اس کی قسم جس نے مذکر و مؤنث کو پیدا کیا، ان سعیکم لشتی، بے شک تمہاری کوششیں مختلف نوعیت کی ہوتی ہیں، ہر بندہ سٹرگل کر رہا ہے، اور ہر بندہ الٹیمیٹلی کچھ نہ کچھ اچیو کرنا چاہتا ہے۔ جیسی قوت محرکہ ہوتی ہے اسی کے مطابق وہ اپنی منزل کا تعین کرتا ہے اور پھر اسے پانے کی کوشش کرتا ہے۔ اب وہ دو ہی ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے نیکی کا راستہ، مضمون ہمارا یہ ہے کہ نیکی کا راستہ آسان کیسے ہوتا ہے۔
فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى، پھر جس نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنا مال دیا اور ڈرتا رہا، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور جس نے اچھی بات کی تصدیق کی، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، ہم اس کے لیے آئندہ بھی نیکی کے راستوں کو آسان کر دیں گے۔ جب نیکی کا یہ فارمیٹ بن جائے گا تو پھر نیکی اس کے لیے آسان ہو جائے گی۔ اب دوسری کوشش کو بھی یہیں ذکر کر دیا گیا، وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، اور جس نے بخل کیا اور بے پرواہ بنا رہا، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور اچھی بات کو جھٹلا دیا، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، تو ہم اس کے لیے آسانی اور نیکی کے راستے کو مشکل بنا دیں گے۔ پتہ چلا جس کی نیت میں فالٹ آئے گا اس کے لیے نیکی مشکل ہو جائے گی، اور جس کی نیت درست ہوگی اس کے لیے اللہ تعالیٰ نیکی کو بھی آسان کر دے گا۔ اس پر حضرت عبداللہ بن مبارک، آپ پہلی صدی کے بزرگ ہیں اور تابعیت کا شرف انہیں حاصل ہے، صحابہ سے ڈائریکٹ تلمس کیا، ان سے سیکھا اور سکھایا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک شہزادے ہیں، اور آپ کی دین کی طرف رغبت کا واقعہ بھی بڑا حیرت انگیز ہے، اور جب دین کی طرف آئے تو اتنا پختہ ہوئے کہ اپنے وقت کے سب سے بڑے محدث کہلائے، اپنے وقت کے صوفی بنے، اور اپنے وقت کے بہترین باعمل علماء میں ان کا شمار ہونے لگا۔ ایک دن زمزم پی رہے تھے تو زمزم پیتے ہوئے آپ کیا کہنے لگے، زمزم ماء لما شرب لہ، یہ زمزم وہ ہے جس نظریے سے پیا جاتا ہے، جو دعا کی جاتی ہے پیتے ہوئے، اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ اب اس کے بعد آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اے مالک پانی اس لیے پیا جاتا ہے کہ پیاس بجھ جائے، تو تیرا بندہ جو حقیقی عبداللہ بننے کی کوشش کرتا ہے یہ دعا کرتا ہے، مالک قیامت کے دن میری پیاس اس آج پیے ہوئے پانی سے بجھا دے۔ تو دیکھیں ڈائریکشن کیا ہے اور ان کا منتہا کیا ہے، ان کا الٹیمیٹ گول کیا ہے۔ ہو سکتا ہے ہم اس مادی دنیا میں رہنے والے اسی ایک نظریے کو لے کر کہ زمزم پیتے ہوئے جو دعا کی جائے وہ دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، تو ہم ایک محدود حصے میں دنیا کے ساتھ متعلق رہتے ہوئے دعا کریں۔ لیکن جناب عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس دعا کے پیچھے وہ قوت محرکہ ہے جو ان کا اللہ تعالیٰ پر ایمان کو مضبوط کرتی ہے، اس کے اندر وہ اخلاص بھی لے کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہی طلب کرتے ہیں جو حقیقی منزل ہے اور جس میں کامیابی ہی حقیقی فلاح ہے۔ یہ عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اکثر جہاد میں شرکت کے لیے جایا کرتے تھے، تو راستے میں جو لوگ جس راستے سے آپ گزرتے، جن لوگوں کو پتہ چلتا علم حدیث کے لیے عبداللہ بن مبارک کا وہ انتظار کرتے اور ان سے علم حدیث سیکھتے۔ یہ چلتے چلتے رات جس جگہ ٹھہرتے وہاں طلباء کا ہجوم ہو جاتا اور وہ علم حدیث ان سے سیکھا کرتے تھے۔ وہ دور کتنا خوبصورت دور تھا کہ جب رغبت نیکی کی طرف ہوتی تھی، رغبت اللہ کے قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی طرف ہوتی تھی۔ ذرا وہ زمانہ تصور کیجئے، صحابہ کے ساتھ متصل زمانہ ہے، عہد رسالت مآب میں ابھی یہ قصہ پارینہ نہیں ہوا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو دیکھا کہ کچھ لوگ بیماری کے باعث بیٹھ کر نماز پڑھ رہے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بیٹھ کر نماز پڑھے گا اس کا ثواب نصف ہے، اور جو کھڑا ہو کے پڑھتا ہے اس کا ثواب اس سے ڈبل ہے، اسے ثواب پورا دیا جاتا ہے۔ تو اب یہ جو بیمار بھی تھے، نیکی کا جذبہ اتنا مضبوط تھا، یہ فوراً کھڑے ہو گئے، اور صحابہ فرماتے ہیں اس فرمان کے بعد ہم نے نماز مشقت لے لی اور اس کے باوجود ہم نے نماز کھڑے ہو کے پڑھی، چونکہ ہم یہ چاہتے تھے کہ ہم نیکی میں دوسرے سے بڑھ جائیں، ہم اجر میں دوسرے سے بڑھ جائیں۔ جس حد تک ہو سکتا تھا ہم نے نیکی میں ایک دوسرے پر سبقت کی۔ جناب عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی یہ طلباء حدیث میں ماہریت حاصل کرنے کے لیے راستے میں بیٹھ جاتے، عبداللہ بن مبارک انہیں حدیث کی تعلیم دیتے۔ ایک نوجوان جو تسلسل کے ساتھ آپ کے اس راستے پر ہوتا تھا، ایک دفعہ گزرے تو یہ موجود نہیں تھا۔
آپ نے لوگوں سے پوچھا وہ نوجوان کدھر ہے؟ جواب ملا کہ اس پر قرض آ گیا تھا اور جس نے قرض لینا تھا اس نے اسے قید کروا دیا ہے۔ پوچھا کتنا قرض ہے؟ کہا 10,000 درہم قرض ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک نے فوراً 10,000 لیے اور پتہ پوچھا کہ وہ کون سا شخص ہے کہ جس نے قاضی کے پاس لے جا کر یہ دعویٰ دائر کیا اور اسے قید و بند کی صعوبتوں میں ڈال دیا۔ آپ اس شخص کے پاس پہنچے اور جا کے کہا کہ فلاں شخص سے تم نے اپنا قرض لینا ہے، تو اے بندے اگر میں اس کا قرض ادا کر دوں تو اس سے صلح کر لے گا اور اسے معاف کر دے گا؟ کہا ضرور کر دوں گا، آپ قرض ادا کریں، مجھے میرا مال چاہیے۔ کہا اگر تجھے تیرا مال چاہیے تو مجھے بھی ایک شرط چاہیے۔ کہا وہ کیا شرط ہے؟ کہا شرط یہ ہے کہ اس شخص کو معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ اس کا قرض کس نے ادا کیا ہے، اس کا قرض کس نے ادا کیا ہے۔ آپ نے اس سے وعدہ لیا۔ اب جب وعدہ لیا وہ شخص مان گیا تو جاتے جاتے آپ نے اسے مزید کچھ نصیحتیں کی۔ آپ جب چلے گئے اپنے سفر پہ پہنچے، اس شخص نے پیچھے اس جوان کو آزاد کر دیا اور وہ جوان آزادی کے بعد جگہ جگہ کہتا تھا بتاؤ مجھے وہ کون شخص ہے جس نے میرا قرض ادا کیا ہے۔ اسی اثناء میں جناب عبداللہ بن مبارک کا گزر دوبارہ ہوا۔ اب دیکھا تو وہ نوجوان بڑا خوش باش، آپ اپنی گفتگو کو شروع کرنے لگے تو شروع کرنے سے پہلے وہ نوجوان کھڑا ہوا، کہنے لگا عبداللہ بن مبارک آپ بھی بڑے اچھے ہیں، بڑے نیک ہیں، لیکن میں نے اس شخص سے بڑھ کر نیک نہیں دیکھا جس نے میرا قرض بھی ادا کر دیا ہے اور مجھے بتایا بھی نہیں ہے۔ اور عبداللہ بن مبارک خاموشی سے سن رہے ہیں اور سماعت کرتے چلے جا رہے ہیں، زبان کو ذرا بھی حرکت نہیں کی۔ کہا واقعی لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے تیری نیکی کے لیے قبول فرمایا ہے۔ تو یہ عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس واقعے سے ذرا دیکھیے کہ آخر یہ کون سی قوت ہے کہ جو انسان کو ریاکاری سے محفوظ کرتی ہے، سما سے محفوظ کرتی ہے، شہرت سے محفوظ کرتی ہے۔ وہ قوت وہی ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان۔ بندہ جب نیکی اللہ کے لیے کرتا ہے تو اجر بھی اللہ ہی سے چاہتا ہے۔ ہم نیکی اگر کسی کے لیے کریں گے تو کوئی کیا دے سکتا ہے؟ دینے والا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، اور جس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، جس کے دیے پر لا انتہا کی خوشخبریاں موجود ہیں، تو انسان کو چاہیے کہ اپنی اس ڈائریکشن کو ٹھیک کرے۔ تو اس آیت البر کا ہم ایک دفعہ پھر خلاصہ سمری کی صورت میں یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو دونوں قوتیں عطا فرمائی ہیں، نیکی اور شر۔ شر کا راستہ انسان کے لیے تب آسان ہوتا ہے جب وہ نیکیاں چھوڑ دیتا ہے یا نیکیوں کی تھیلی میں سوراخ کر لیتا ہے، اور اگر وہ نیکیاں کرتا رہے اور انہیں اللہ کی رضا کے لیے کرتا رہے تو پھر نیکی کا راستہ اتنا آسان ہوتا ہے کہ یہ آیہ مبارکہ یہ کہتی ہے کہ ہر نیکی بعد والی نیکی کے لیے ایک سٹارٹر کا کام دیتی ہے، نئے سرے سے اسے تیار کرتی ہے۔ اور یہ بات بھی اس آیہ مبارکہ سے نکلی کہ برائیاں انسان کو فزیکلی بھی اور اسپرچلی بھی انفٹ کر دیتی ہیں اور انسان سٹریس میں چلا جاتا ہے۔ اگر انسان اس سے نکلنا چاہتا ہے، انر کام چاہتا ہے، پیس آف ہارٹ چاہتا ہے، تو اسے نیکی کرنا بھی چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ توفیقات عطا فرمائے۔ وما علینا۔